بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم۔ سورہ نمل کی آیت 78۔ اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ یقیناً تمہارا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پیچھے بات ہو رہی تھی کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے، یہ بنی اسرائیل کے اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ یعنی علماء بنی اسرائیل بھی جن معاملات میں اختلاف رکھتے ہیں، یعنی حقیقت کا علم ان سے گم ہو گیا ہے، تو اس قرآن کے ذریعے سے وہ حقیقت ان کے علم میں لائی جاتی ہے۔ یعنی قرآن تصدیق بھی کرتا ہے ایک طرف پچھلی کتابوں کی، اور ان کی تصحیح بھی کرتا ہے۔ جو بگاڑ لوگوں نے پیدا کر دیا ہے، جو خرابیاں پیدا کی ہیں، یعنی اس میں رد و بدل کیا ہے، تو اس کی حقیقت بھی کھولتا ہے یہ قرآن۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے، جو اس پر ایمان لائیں گے وہ ان خرابیوں سے بچیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بھی قرار پائیں گے۔ اور جو ابتداً پہلے مسلم ہمارے سامنے قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، تو ان کی زندگی میں جو انقلاب آیا اور جو فائدے ان کو حاصل ہوئے، وہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے عرب کے ان رہنے والوں کو کس طرح دنیا کا امام بنا دیا، اور وہ عرب کے ایک چھوٹے سے حصے میں یعنی مدینے کے اندر جو اوس و خزرج موجود تھے، اور پھر ان کے ساتھ آ کے پھر مہاجرین بھی ملے، تو اللہ رب العالمین نے کیا برکت انہیں عطا فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ اپنے ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا۔ کن لوگوں کے درمیان کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہے یعنی مشرکین مکہ اور اہل ایمان کے حوالے سے، کہ اللہ رب العالمین ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ یعنی کوئی دیر نہیں ہے، وقت گزرنے کی بات ہے۔ جو مہلت ملی ہوئی ہے وہ اس لیے کہ شاید یہ سمجھ جائیں جب فیصلہ کرنا ہوگا تو اللہ فیصلہ کر دے گا، فیصلہ کرنے میں اسے کوئی دیر نہیں لگتی۔ وہ عزیز العلیم ہے، یعنی عزیز کے ایک تو یہ ہے کہ جسے فیصلہ کرنے کی قدرت حاصل نہ ہو اس کا معاملہ ہے، اختیار تو ہے نہیں، قوت نافذہ ہی نہیں ہے، تو کیسے کام کیا جائے؟ تو اللہ تو سب پر غالب ہے، عزیز ہے۔ اور پھر علم کی بات، سب کچھ جانتا بھی ہے، اسے معلوم ہے۔ یعنی فیصلہ کرنے میں دوسری چیز جو مانے ہو جاتی ہے وہ کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملہ اصل کیا ہے۔ تو اللہ علیم بھی ہے اور عزیز بھی ہے، زبردست ہے، یعنی سب پر غالب بھی ہے، اور پورے علم سے بہرور ہے، ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کے لیے فیصلہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جب چاہے گا کر دے گا۔ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو، انک علی الحق المبین۔ تو اس چھوٹی سے آیت کے اندر باتیں بڑی مضبوط بیان کی گئی۔ یعنی جو اللہ نے پہلی بات تو توکل کی کہی ہے کہ ایک انسان کا، ایک مسلمان کا بھروسہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی معاملہ اس کے سامنے ہوتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے یا جن کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوتا ہے، اور باطل کی قوتیں جس طرح سے اس کے مد مقابل ہوتی ہیں، اور اس کی دعوت کو زک پہنچانے اور اسے ناکام کرنے کی جو چالیں چلی جا رہی ہوتی ہیں، ان سب کے مقابلے میں اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ تو اللہ پر توکل ہے، اللہ کی ذات کے بھروسے پر یہ کام انجام دیا جاتا ہے، اور اللہ کے بھروسے پر ہی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے سہارا بنے اور انسان اس راستے پر چل سکے۔ تو یہ راستہ جو ہے اس کے لیے توکل علی اللہ جو ہے، توکل اللہ پر، توکل اللہ پر بھروسہ، یہ گویا کہ یہ کہ اس کے لیے زیادہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ انسان جو اللہ پر توکل کرتا ہو، اللہ کے ساتھ تعلق ہو، تقوی اس کے اندر موجود ہو۔ تو یہاں پر خصوصیت سے اللہ پر بھروسہ کرنے کی بات کی کہ ان سب سے بے نیاز ہو کر آپ بلا تکلف اور بغیر کسی فکر کے اللہ رب العالمین پر توکل کیجئے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا انک علی الحق المبین، آپ حق مبین پر یعنی خود صریح حق پر ہیں۔ یعنی آپ کا معاملہ یہ نہیں ہے پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے کیا ہے، یعنی آپ کو جو حیثیت حاصل ہے، جو مقام حاصل ہے، تو یہ بھی
اپنی جگہ پر ہے کہ انسان کا برسر حق ہونا خود اپنی جگہ پر ایک قوت رکھتا ہے، اور پھر جہاں پر اللہ بھی ساتھ موجود ہے تو پھر اور ہی بات ہے۔ تو یہاں پر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں۔ یہاں جو بات کی ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، یعنی جو گویا کہ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ زندگی انسان کی جو ہے عبارت ہے ایمان سے، یعنی اس کے اندر وہ جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں انسان کو، جو زندگی کا بھی جو مقصد ہے، اس سے جو چیز مطلوب ہے اگر وہ کام ہو رہے ہیں تو سمجھو وہ چیز موجود ہے، اور اگر وہ کام نہیں ہو رہے تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ بظاہر موجود ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ان کی آنکھیں ہیں لیکن اسے دیکھتے نہیں ہیں۔ جس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو اس کا اصل مقصد ہے وہ فوت ہو گیا ہے، یعنی وہ کام نہیں لیتے۔ اس سے صرف بصارت کا معاملہ نہیں ہے، بصیرت کا معاملہ بھی درکار ہے، اور عبرت کی نظر بھی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے گویا کہیے کہ انسان اس سے وہ کام ہی نہیں لے رہا۔ تو ایک جیتے جاگتے انسان کو جیسا ہونا چاہیے یہ ویسے نہیں ہے۔ تو ایک طرف بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ گویا اپنے ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، اور یہ اب کوئی ان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس طرح باقی نہیں ہے، تو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو یہاں پر سماع موتا کا مسئلہ زیر بحث نہیں ہے اس مقام پر، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ یہ الفاظ تو موجود ہیں کہ لا تسمع الموتى، تو اس سے مراد بھی ہے کہ جیسے مردوں کو نہیں سنایا جا سکتا ایسے ان کو بھی نہیں سنایا جا سکتا۔ جیسے مردے ہیں نہیں سنتے تو ایسے ان کا بھی حال ہے، یہ بھی گویا مردے ہی ہیں، چلتے پھرتے تو ہیں لیکن اصلاً یہ مردے، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک مقام پر سورہ حج کے اندر بات گزری ہے، اس میں کہا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ دل اندھے ہو جاتے ہیں، دل کے اندھا ہونا کیا ہے؟ یعنی وہی بات ہے کہ اس میں جو آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اور جو اس سے نتیجہ نکالنا دیکھ کے چیزوں کو، وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بات ہے کہ جیسے مردے نہیں سنتے تو ایسے یہ بھی نہیں سنتے، ان کی بھی حالت اسی طرح کی ہے۔ اور پھر اسے مزید واضح بھی کیا کہ نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، یعنی جو ایک تو بہرے ہی ہیں سنیں گے کیا، دوسرے سننے کے لیے تیار نہیں، بھاگ رہے ہیں۔ یعنی ان کا مشرکین کا حال یہی تھا کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کترا کے نکل جاتے کہ کہیں یہ کوئی بات سنانے نہ لگے، کہیں کوئی یہ ذکر تذکرہ نہ کرنے لگے، کوئی بات انہیں کان میں نہ پڑ جائے۔ تو یہ رویہ تھا ان کا۔ اسے دوسرے مقام پر یہ بھی کہا کہ جہاں اپنی یہ چادروں سے یا اپنے قمیضوں سے اپنے منہ ڈھانک لیتے ہیں، یعنی منہ ڈھانکنے سے مراد کیا ہے؟ اپنے ایک طرف ہو جانا، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو سننے کی صلاحیت بھی نہیں ہے اور سننا چاہتے بھی نہیں ہے، یہ ان کی کیفیت ہے۔ تو یہ بات بتا دی کہ ایسے لوگوں کو سنانا مطلوب ہی نہیں ہے، آپ انہیں نہیں سنا سکتے اور اللہ تعالیٰ انہیں سنوانا بھی نہیں چاہتا۔ یہ بات اس نے بیان بھی کی ہے۔ آگے فرمایا وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ تم اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو، تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ وہاں سننے کی بات ہو رہی تھی یا دیکھنے کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہاں اس حوالے سے اللہ نے کہا کہ وما انت بہاد العمی، یعنی جو نابینا ہیں انہیں کون بینا کر سکتا ہے، یعنی جو دیکھنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ تو یہاں بھی بات اسی طرح سے ہے کہ ایک اندھا جو ہے وہ بھی ٹٹول کر راستہ پا لیتا ہے، یہ ایسے اندھے ہیں کہ راستہ پانا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ اندھوں کو راستہ بھٹکنے سے تم کیسے بچا سکتے ہو، یعنی ان کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی انہیں سیدھے راستے پر کھینچ لانا اور گھسیٹ کر لے چلنا یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تم تو صرف زبان اور اپنی مثال سے بتا سکتے ہو کہ سیدھا راستہ ہے اور وہ راستہ غلط ہے، اس پر ہی چل رہے ہیں، مگر جس نے آنکھیں بند کر لی ہوں اور جو دیکھنا ہی نہ چاہتا ہو اس کی رہنمائی تم کیسے کر سکتے ہو۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کرتے ہیں کہ لوگ ہیں، جیسے مثال دی گئی اس آیت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں مگر یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے کان ہیں مگر سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرمایا کہ تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہی لوگ سننے کے لیے تیار ہیں کہ ایمان لاتے ہیں جو کہ فہم مسلمون،
اور پھر کیا ہے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ ایک طرف کیا کہا کہ ایمان لاتے ہیں فہم مسلمون اللہ من یؤمنوا بآیاتنا، یعنی آپ نہیں سنا سکتے مگر صرف ان کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر کیا ہے فہم مسلمون، وہ عملاً بھی فرما بردار بن جاتے ہیں۔ ویسے تو مومن اور مسلم ایک دوسرے کے مترادف ہی عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن کہیں اپنے لغوی مفہوم میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے اس مقام پر بات ہے کہ یہ ایمان لانا اور پھر فرما بردار بھی بن جانا، اس لیے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایمان کا دعویٰ ہوتا ہے لیکن فرما برداری نہیں پائی جاتی، جیسے آج کے دور میں حالات میں نظر آتے ہیں۔ تو ان کا معاملہ یہ بتایا کہ ایمان لانا بھی اور ساتھ ساتھ فرما بردار بن جانا بھی۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہاں قیامت کا ذکر شروع ہوتا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جب قیامت قریب آ جائے گی، یعنی قیامت جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ وقت قریب آ جائے گا، تو اس وقت میں یہ کام ہوگا، اس وقت میں یہ بدنشانیاں بتائی گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا ہے کہ قیامت کا آنے کا جب وقت آئے گا، قیامت سے پہلے 10 ایسی علامات ظاہر ہوں گی، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کے زمانے میں، یعنی اس میں ایک بتایا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور اسی دابۃ الارض جس کا ذکر یہاں اس آیت میں آ رہا ہے، اس جانور کا زمین سے نکلنا، اور پھر اسی طرح سے ایک دھواں چھپچھا دخان جسے کہا دھواں کا چھا جانا، اور پھر اس کے بعد یاجوج و ماجوج کا خروج یعنی ان کا نکل پڑنا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نازل ہونا، یہ ان 10 علامات میں ترتیب آگے پیچھے ہوتی ہے، تو یہ اس طرح سے یہ بھی ہے۔ اور 3 خسوف یعنی زمین کا دھس جانا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں، اور اس کے بعد آخری بات یہ کہ ایک آگ جو قیر عدن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہگا کر لے جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ 10 علامات بتائی ہیں کہ یہ قیامت سے پہلے یہ علامات آئیں گی، لیکن ان علامات کا آنا کیا ہوگا کہ بس یہ کے بعد دیگرے آ جائیں گی، یہ کوئی اس کے اندر بڑا لمبا معاملہ نہیں ہے، یہ آگے پیچھے ہی آ جائیں گی۔ تو اسی لیے یہ بات بتا دی کہ اس جانور کے حوالے سے کہ اس جانور کے نکلنے کا وقت کون سا ہوگا، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ آپ صحیح مسلم کی روایت میں کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا، تو یہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو اب جو بھی چیز علامت پہلے ہو یا بعد میں ہو تو اس کے لیے کہا گیا، اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان میں سے جو نشانی بھی پہلے ہو وہ بہرحال دوسری کے قریب ہی ظاہر ہوگی، تو یہ اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اب یہاں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ جب یہ جانور نکلے گا تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو بظاہر تو بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پھر حجت جو ہے لوگوں پر قائم کر دیں گے۔ اور اس پر یہ بھی کہا، بعض لوگوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ختم ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں رہے گا کسی کا ایمان لانے کا، یعنی بعض لوگوں نے یہ بھی بات کہی ہے، لیکن جیسے اس حدیث سے بات سامنے آتی ہے کہ یہ معاملہ گویا کہیے کہ ایک طرح سے آخری مرتبہ حجت قائم کرنے کا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس جانور کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے یہ بات لے آئے۔ اور یہ یکے بعد دیگرے جو علامات کے آنے کی بات ہے وہ بھی اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے تاکہ اب سمجھے والی بات کہ اس طرح اللہ تعالیٰ یہ موقع لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ بات ہے کہ یہ جانور کیسا ہوگا یعنی اس کے معاملے میں، اور یہ ایک ہی جانور ہوگا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں سے صفا اور مروہ کے درمیان سے نکلے گا پھر وہاں تک آئے گا، یہ سب، لیکن ان سب باتوں کی کوئی سند ہمارے پاس اس طرح سے موجود نہیں، صحیح حدیث سے چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں، لیکن بہرحال بات یہی ہے کہ نکلے گا اور یہ کام وہ کرے گا، یعنی انسانوں سے گفتگو کرے گا، بات کرے گا، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ تکلمہم، وہ ان سے کلام کرے گا۔ اب یہ کلام کیا کرے گا؟ تو اس میں کلام میں ایک بات تو یہی ہے کہ جو اس میں کہا گیا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ ایک تو یہی کہ یہ فقرہ کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے، یہی بات کرے گا، یعنی یہ اس جانور کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نقل کر دی ہے، تو ایک تو یہ کہا گیا، اور دوسری بات اس اعتبار سے ہے کہ بہرحال وہ لوگوں کو متوجہ کرے گا، یعنی اس معاملے میں اس کا بھی احتمال ہے، تو کوئی صحیح بات اس کے حوالے سے موجود نہیں ہے۔ اور بہت سی باتیں اس میں اس طرح کی نقل ہو گئی ہیں کہ جو صحیح احادیث
احادیث سے سامنے نہیں آتی ہیں۔ تو صرف اتنی بات رکھ لینی چاہیے اپنے سامنے جو صحیح احادیث اور قرآن سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی گویا یہ قرب قیامت کی ایک علامت بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ حجت بھی تمام کرنے کا کام مزید دیں گے۔ اور یہ بات کہ اللہ انسانوں سے کلام کرنا، یہ تو اللہ جسے چاہے اس کی طاقت عطا کر سکتا ہے، اور قیامت کے حشر کے دن تو انسان کے اعضاء بولیں گے، اس کی کھال جو ہے وہ بولے گی، یہ سب چیزیں بتائی ہیں قرآن مجید میں۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا حتی اذا جاءوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون، پھر ان کو مرتب کیا جائے گا درجہ بدرجہ ان کے اقسام کے لحاظ سے، یہاں تک کہ جب سب لوگ آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے جو اس مقام پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جہنم کے بارے میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حشر کے دن جب جمع کریں گے تو فرمایا کہ ایک فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانا یعنی ایک جرم ہے یہ، اور پھر اس اعتبار سے بتایا کہ جب وہ وہاں پر آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ بات پوچھیں گے حتی اذا جاؤ، جب وہ سب آ گئے، قال اکذبتم بآیاتی، کہ تم نے میری آیات کو جھٹلایا، یعنی تم نے میری آیات کو جھٹلایا، ولم تحیطوا بها علما، جبکہ تم نے اس کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا۔ علمی احاطے سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ بات کہ اگر ایک بات سامنے آئی اس پر سوچا سمجھا غور کیا، جو ذرائع ہیں علم کے ان ذرائع سے کام لیا، جو ذرائع انسان کے پاس موجود ہیں علم حاصل کرنے کے، علم کے ہیں، تو ان سے کام لے کر انسان کوئی نتیجہ نکالتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات اللہ تعالیٰ اس مقام پر کہتے ہیں کہ کسی بات کو اٹکل پچو جھٹلا دینا، یا کسی کے معاملے میں کوئی گویا کہیے کہ عناد کا معاملہ ہو یا کوئی ضد کا معاملہ ہو یا کسی تعصب کا معاملہ ہو، تو جب انسان کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بن جاتی ہے تو علم غائب ہو جاتا ہے، دلیل غائب ہو جاتی ہے، پھر وہ سارے معاملات تعصب کی بنیاد پر کرتا ہے، یعنی پھر وہ علم کی بنیاد پر نہیں کرتا، پھر دلیل کی بنیاد پر نہیں کرتا۔ تو ایسے ہی اور ہٹ درمی ہے ساری چیزوں کا معاملہ، ضد کا معاملہ آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ان سے قیامت میں، اللہ ان سے حشر کے دن ان سے پوچھیں گے کہ تم نے میری آیات کو جھٹلایا، اکذبتم بآیاتی، تم نے میری آیات کو جھٹلایا، ولم تحیطوا بها علما، جبکہ تم نے اس کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا۔ یعنی اگر تم نے کیا تھا، تمہارے جھٹلانے کی وجہ یہ تھی کہ تحقیق کر کے تمہیں معلوم ہو گیا تھا کہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ غلط ہیں، یا بغیر تحقیق کے ہی تم نے ایسے ہی کہہ دیا کہ سب غلط ہے، نہیں مانتے ہم۔ یعنی ان کے پاس تو زیادہ سے زیادہ جو دلیل تھی وہ اس موقع پر بھی کیا تھی؟ آباء و اجداد سے یہی ہوتا چلا آیا ہے، اور کیا سب سارے لوگ بے وقوف تھے؟ آپ ہی اکیلے عقل مند ہیں کہ آپ کی بات جو ہے اس کے سارے لوگوں کے خلاف جا رہی ہے، سب لوگ یہ کام کرتے چلے آئے؟ تو یہ کوئی علمی بات تو نہیں ہے، یہ یعنی کوئی معاملہ نہیں ہے اس اعتبار سے کہ کہا جائے کہ لوگوں کی اکثریت یہ کرتی رہی، اکثریت یہ کام کرتی ہے لہذا اس بنیاد پر زیادہ لوگ بے وقوف نہیں ہو سکتے، یہ کوئی بقول یعنی کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ یہ اس کا معاملہ تو حقیقت اپنی جگہ پر خود دعوے کی اور اس کی محتاج نہیں ہے، وہ خود اپنے آپ کو منواتی ہے، اس کا معاملہ اسی اعتبار سے۔ تو اگر تم نے اس کا علمی احاطہ کیا کہ تم یہ کہو اس بنیاد پر یہ بات غلط ہے یا یہ علمی دلائل ہیں، نتائج ہیں، یہ ہم نے اس کی تنقیح کی ہے اس بات کی اور اس اعتبار سے یہ چیزیں ہیں موجود، تو ایسا نہیں کیا گیا۔ کبھی بھی یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ کسی نے اس طریقے سے کام کیا ہو۔ آج کچھ لوگ ایک بات کہتے ہیں ہم نے علمی طور پر، ویسے مستشرقین کی بات آتی ہے بڑا صحابی معاملہ، لیکن وہ بھی کیا ہے؟ وہ صرف ایک ڈھکوسلا ہے، یعنی معاملہ اصلاً جو علمی رویہ ہے وہ بات ہمارے سامنے، جیسے کہ جس کو لوگ علمی رویہ کہتے ہیں کہ جو بات علم کی بنیاد پر سامنے آتی ہے، سائنٹیفک اصولوں پر لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کا معاملہ آتا ہے تو بالکل کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ ابھی سورہ قصص میں بات آئے گی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے فرعون اور حامان کو وہ سب کچھ دکھا دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، تو حامان کا جب وہیں پر بات نہیں کریں گے اس کی زیادہ، کہ حامان کے بارے میں انہوں نے کہا اور یہ تو حامان تو فلاں بادشاہ کا امیر تھا اور اس زمانے میں تھا وہ تو سینکڑوں سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے جو آیا ہے۔ تو یہ علمی اگر آپ کے پاس یہ بات اس طرح سے کہ اس کا پتہ ہے، تو یہ کہاں سے پتہ ہے کہ وہاں کوئی حامان نام کا آدمی نہیں تھا؟ کیا کوئی فہرست آپ کے پاس موجود ہے کہ فرعون کے دربار میں کون کون لوگ تھے؟ اس فہرست میں ہمیں حامان کا نام نہیں ملا،
یعنی بغیر کسی کوئی علمی دلیل ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، یہ بات نہیں کہ صاحب ایک نام کا آدمی ایک ہی دنیا میں ہوا کرتا ہے یا ایک ہی زمانے میں ہوتا ہے. تو یہ عجیب عجیب قسم کے جو ہیں تصورات پیش کیے جاتے ہیں، اور اس معاملے میں کوئی علمی رویہ عام طور پر اختیار نہیں کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے اس کو دلیل کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ وہاں سے پوچھیں گے، اور اسی لیے پوچھیں گے کہ لوگوں نے یہ کام نہیں کیا تھا. جو بھی علمی احاطہ کرتا ہے وہ حقیقت کو پا لیتا ہے، وہ بھی سمجھ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ نہیں، یعنی اگر ایسا نہیں تھا تو پھر ماذا کنتم تعملون، پھر تم کیا کر رہے تھے، یعنی اس معاملے میں تم جو کام کر رہے تھے پھر کیا چیز تھی؟ یہی تھی کہ ضد اور ہٹ درمی تھی. یعنی تم تحقیق سے ان چیزوں کو جھوٹا نہیں پایا تھا، بلکہ تم تعصب کے اندر چلے گئے تھے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے. بولنے کے لیے کوئی بات ہونی چاہیے، جب بات ہی کوئی نہیں ہے تو کیا بولیں گے؟ بولنے کا کوئی یعنی کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ ہاں بھئی ہم یہ باتیں تھیں اللہ کے عذر پیش کر سکیں. کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. تو اسی اعتبار سے آج بھی جو لوگ دین کے معاملے میں بحثیں کرتے ہیں بغیر علم کے کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے جو کچھ انہوں نے نظریات بنا رکھے ہوتے ہیں، خیالات ان کے ہوتے ہیں جن کے پیچھے وہ جا رہے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد صرف اتنی ہوتی ہے کہ جو ان کے پسندیدہ افراد ہیں وہ یہ بات بیان کرتے ہیں، یعنی اس کا بھی وہ قرآن و سنت سے تجزیہ کریں، وہاں سے دیکھیں یہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو کل ان کے لیے یہ چیز کام نہیں آئے گی کہ کسی کو کرتے ہوئے پایا تھا اس لیے ہم نے کیا. قرآن و سنت ذرائع موجود ہیں، ان پر پرکھ کے دیکھا جائے کہ جو کام کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے. الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کیا ان کو سجائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا، اسی میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے. اب یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون. اس میں ابھی رات و دن کی بات کی اس مقام پر، پیچھے ہم نے پڑھی تھی جو بات پچھلی نشست میں تھی، اس میں اللہ نے بہت ساری باتیں کی تھیں اور کہا تھا زمین کا پیدا کرنا اور پھر سارا نظام بنانا، زمین کو جائے قرار بنانا، سارا نظام، اس سب پر توجہ دلائی تھی کہ اللہ کے سوا کون ہی کام کرنے والا. اب یہاں اللہ تعالیٰ صرف یہ چیز دو انسان کے سامنے، وہی شب و روز کی بات ہے، شب و روز یعنی ہم روز ہر وقت اس کے سامنے آتی ہیں دونوں چیزیں، کہ کسی بھی معاملے میں شب و روز ہی کہہ دیتے ہیں ہم، یعنی جو کام بہت ہی عام ہو. تو اس میں یہ بات کہ اس پر بھی اگر غور کرتے کہ اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں اور کیسے یہ انسانوں کی ضرورت پوری کی جا رہی ہے اور کس حکمت سے یہ سارا نظام بنایا گیا ہے، تو اس حکیم کو پہچان لیتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، اس میں علامتیں کس کے لیے؟ جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان کے لیے معاملہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے ان چیزوں سے نشانی ہدایت پائے. اور یہ بات ایک مثال اس حوالے سے بھی مشاہدے سے بھی سامنے آ سکتی ہے کہ اسی معاشرے کے اندر، اسی معاشرے میں ان کے اپنے بھائی بند ایسے موجود تھے جو انہی باتوں کو سن کر ایمان لا رہے تھے. یہی باتیں ان کے اوپر دل پر اثر کر رہی تھیں، یہی باتیں ان کے لیے گویا کہیے کہ ایک دلیل بن کر سامنے آ رہی تھیں اور وہ اللہ پر ایمان لا رہے تھے. تو کوئی بنیاد ہے، اس کی وجہ ہے. تو اسی حوالے سے کہ جب غور کرتے ہیں کائنات کے نظام پر تو یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا بنانے والا بھی ہے اور بڑی حکمت سے چلانے والا بھی ہے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اور جو رسول بتا رہے ہیں ان کے اوپر، ان کی صداقت پر یقین بھی ہے اور بظاہر بات دل کو لگتی بھی ہے. تو اس اعتبار سے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، پھر ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے جب آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. آگے فرمایا وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. یہ اس کی بات جو ہے ہمارے سامنے قرآن مجید میں کئی مقامات پر آتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ نفخ کا جو ہے کہ سور جو پھونکا جائے گا 3 مرتبہ کی بات آتی ہے. پہلا جس میں لوگ سراسیمگی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، دوسرا جس پر مر کے گر جائیں گے، تیسرا جب اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے. تو جس طرح سے یہ 3 کے، تو یہ پہلے جس کی بات ہو رہی جو ہول کھانے کی بات ہے سورہ حج میں، اس کا بڑا تفصیلی مطالعہ ہم نے کیا، وہاں پر بات ہوئی تھی کہ وہ جو زلزلہ زمین کو ہلا مارے گا اللہ نے اسی سے آغاز کیا تھا سورہ حج کا. تو اس مقام پر یہ بات آئی تھی، پھر وہیں پر سور پھونکے جانے کی کیفیت اور یہ معاملات کہ کیسی سراسیمگی کا عالم جو ہے اس وقت طاری ہو جائے گا. لیکن یہ معاملہ انہی لوگوں کے لیے ہوگا
کہ جو اس پر یقین نہیں رکھتے تھے، جو لوگ اس بات سے آشنا ہیں، جو بات جانتے ہیں کہ ایسا ہونا ہے، یعنی جب حشر کی اور اس سب کی کیفیات اور قیامت یہ سب چیزیں جو ہیں، تو اللہ نے جس طرح کہا کہ جنہیں اللہ ہال سے بچانا جائے گا وہ جب بچائے جائیں گے، تو وہ اسی اعتبار سے کہ ان کے لیے کوئی یہ اجنبی اور انوکھی بات نہیں ہے، یہ تو پتا تھا یہ ہونے والا ہے، یہ چیز ہونی ہے، یہ سب منظر سامنے آنے والا ہے، تو اس اعتبار سے معاملہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے کہ ہاں جنہیں اللہ بچانا چاہے گا انہیں بچائے گا، اور باقی جو ہے اس دن یہ کیفیت ہوگی کہ سب اس دن کی سختی کو جو ہے وہ محسوس کر رہے ہوں گے۔ فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا، اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا۔ اس میں جو بات اللہ رب العالمین یہ بات بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ یہاں پر یہ اس کیفیت کو قیامت کے دن کی قرآن مجید میں بار بار دہرایا گیا، بتایا گیا کہ جو نظام آج بنا ہوا اور جمع ہوا ہے، کل جو بات زمین کے جائے قرار ہونے کے حوالے سے تھی، یعنی کشش ثقل کا موجود ہونا اور اس کا اس مناسبت سے ہونا کہ وہ انسان کے لیے مفید ہے، اگر اس کے موجود نہ ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا، یعنی یہ بات جو سامنے آتی ہے کہ اس کے ذریعے سے سمیٹ کر رکھنے والی زمین کو بنا دیا گیا، یعنی زمین سب چیزوں کو سمیٹ کر رکھنے والی ہے، اس اعتبار سے اس تک جو ہے وہ کشش ثقل جو رکھی گئی ہے اس کی مناسبت سے یہ بات ہے، اگر یہی ختم کر دی جائے تو کیا ہوگا، سب چیزیں اس طرح سے ہوا میں اڑنے لگیں، وہ چیز وہ کیفیت ختم ہو جائے، وہ بات ہو جائے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ سیب نیچے ہی کیوں آتا ہے، پھر یہ سیب نیچے آنے کا اوپر ہی جائے گا، یہ اوپر بھی جا سکتا ہے، کہیں یہ بھی کام ہو سکتا ہے، تو غرض یہ کہ یہ بات بتا دی ہے کہ یہ اس کی کیفیات میں سے کیفیت ہے۔ اب کیسے کہ جو نظام بنا رکھا اللہ نے یہ درم برم ہوگا اور اللہ کے حکم کے تحت ہوگا، اور یہ صورتحال جو ہے اس کا سامنا انسان کرے گا۔ تو یہ بات اللہ نے بتائی۔ آگے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، یعنی جو بھلائی وہ لے کر آیا ہے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن ہال سے محفوظ ہوں گے۔ اب یہ بات بہت واضح ہو گئی، جیسے پیچھے بات ہم نے کی تھی کہ کون لوگ اس ہال سے محفوظ رہیں گے، اب اللہ نے اس کو بالکل کھول دیا اور کھول کے یہاں پر بیان کر دیا، واضح کر دیا کہ من جاء بالحسنہ، کہ جو نیکی لے کر آئے گا، جو نیکی لے کر آئے گا، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے اسے اس سے بہتر، خیر منہا اس سے بھی جو لایا ہے اس سے بہتر، خیر منہا اس سے بہتر جو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں پہلی بات جو سوچنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من جاء بالحسنہ، جو حسنہ لے کر آئے گا، یعنی حسنہ اللہ کے پاس لے کر پہنچنا، جسے کہتے ہیں کہ انسان کا مرتے دم تک نیکی پر قائم رہنا، اللہ کے پاس لے کے اسے پہنچنا، اسے کبھی خاتمہ بالخیر کے نام سے بھی ہم پہچانتے ہیں، کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں خاتمہ بالخیر ہو جائے، یا ہم کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے تو ایمان پر موت دے، یعنی کسی وقت میں ایک وقت میں نیکی کر دینا اور پھر کسی اور طرف نکل جانا بیمانیوں کا رہ جائے گا، یعنی یہ مستقل کرتے رہنا، اور یہاں تک کہ اللہ کے پاس جا پہنچے، کرتے کرتے اللہ کے پاس چلے گئے، لے کر پہنچے، اس حوالے سے تو یہ پہلو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان ایک وقت میں نیکی کرے اور دوسری طرف میں برائی کر کے اسے ضائع کر دے، یعنی وہ جو ہے انسان کے لیے مفید اور نافع نہ رہے۔ بعض اعمال ایسے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اعمال دھول کی طرح اڑا دیں گے، یعنی اعمال تو ہوں گے لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، تو اللہ کے پاس لے کر، تو اس میں وہ چیز بھی ہے کہ اس کا بقا، اس کی قائم رہنا، وہ نیکی کی حیثیت سے برقرار رہے، اعمال بد اسے ضائع نہ کر دیں، یعنی بعض اعمال ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا رکھا ہے تو وہ چیزیں ضائع کرنے والی ہیں، تو یہاں پر کہا کہ جو نیکی لے کر آئے گا من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیشہ وہ زیادہ دیتا ہے، یعنی اس کے پاس جو ہے کمی نہیں ہے، بلکہ وہ انسانوں کے ساتھ جو ہے داد و دہش کا معاملہ، احسان کا معاملہ کرتا ہے، اور ان کی گویا کہیے کہ طلب سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی بتا دی کہ وہ اس دن، ایسے لوگ اس دن ہول سے محفوظ ہوں گے، یعنی اس قیامت کے دن میں حشر و نشر کی وہ ہولناکیاں جو منکرین حق کے حواس باختہ کیے دے رہی ہوں گی، ان کے درمیان یہ لوگ مطمئن ہوں گے، اور بات وہی ہے جو بات کی کہ اس لیے کہ سب کچھ ان کی توقعات کے مطابق ہو رہا ہوگا، جن پر کوئی بدحواسی اور گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی، اس لیے کہ جانتے تھے کہ دوسری زندگی آنی ہے،
یہ حشر کا میدان سجنا ہے، یعنی اور ساتھ ہی ساتھ دوسری یعنی بدحواس نہ ہونے کی بات کیا ہے، وہ کیا کہ اس دن کی چونکہ فکر تھی اس لیے اس کی تیاری بھی کی تھی۔ آج تو نتیجے کا دن ہے، آج تو دیکھو جس نے کام نہیں کیا ہوتا کیا اس دن وہ اس کے حواس کیا ہوتے ہیں، امتحان کا جب رزلٹ نکلنا ہوتا ہے نتیجہ اس دن کچھ اور تو نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن جس نے کچھ کیا نہیں ہوتا ہے تو بس اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جو پوری طرح کامیابی کے اس نے کام کیے ہوتے ہیں، اپنی تیاری پوری ہے اور اسے اندازہ ہوتا ہے کہ بہرحال میں نے اپنا کام کیا اور نتیجہ میرے حق میں نکلے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ نتیجے میں اپنے لیے بلند درجات کی بات تو سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اس میں تو انہیں پتا ہے کہ مومنین مطمئن ہوں گے کہ جس دن کے لیے ہم نے ناجائز فائدوں اور لذتوں کو چھوڑا تھا اور صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کی تھیں وہ دن آ گیا ہے، اور اب یہاں ہماری محنتوں کا اجر ضائع ہونے والا نہیں ہے، تو یہ اس لیے ان کے لیے یہ اطمینان کا دن ہوگا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے، کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ یہاں بھی اللہ نے وہی انداز اختیار کیا ہے، ومن جاء بالسیئۃ، جو برائی لے کر آئے گا، کبھی برائی ہوئی اور انسان اپنی اس برائی کے اوپر سے تائب ہو گیا، اللہ سے معافی طلب کر لی، یعنی معاملات درست کر لیے، ختم ہو گیا معاملہ۔ جو برائی کرتے کرتے آئے گا یعنی برائی لے کر آئے گا تو برائی کے ساتھ ہی جیا اور برائی پر ہی مرا، یعنی یہ صورتحال بن گئی اس کی۔ تو من جاء بالسیئۃ، جو سیئہ لے کر آیا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو کہہ دیا اللہ نے کہ جو اس کے سوا اور کیا جزا پائیں گے کہ جیسا کرو ویسا بھرو، الا ما کنتم تعملون، جیسا تمہارا عمل ہے، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، جیسا تمہارا عمل ہے ویسے ہی تمہیں جزا ملے گی، اس کے سوا اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ انسان کا عمل ہی ہوگا۔ اللہ نے یہ بات تو اپنی جگہ پر رکھی ہے کہ انسان جب نیکی کر کے آئے گا تو اللہ اس نیکی سے بڑا چڑھا کر اسے دے گا، یعنی اسے خیر منہا، اس سے زیادہ بہتر دے گا۔ لیکن برائی کے معاملے میں کیا بتایا کہ جتنا کریں گے اتنا ہی نتیجہ ہے، یعنی برائی کا نتیجہ اتنا ہی نکلے گا انسان کے حق سے خلاف کہ جتنا اس نے وہ برائی کر رکھی ہوگی۔ تو یہ بات اس حوالے سے اپنی جگہ مختلف مقامات پر آتی ہے۔ اب انسان سوچتا ہے، انسان اپنی دانش میں اپنے جرم کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے جرم کو چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن وہ جرم چھوٹا نہیں ہوتا، بہت بڑا جرم ہوتا ہے، اور اسے اپنے جرم کی یعنی اس کے جو نتائج اور اس کے اثرات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک کام کرتا ہے اس کے اثرات کہاں تک پھیلیں گے، نتائج کے کہاں تک چلے جائیں گے، اسے نہیں معلوم ہے۔ یعنی برائیاں انسان پھیلاتا ہے معاشرے کے اندر، اسے پتہ نہیں ہوتا کہاں تک اس کا اثر جائے گا، اس کے بعد بھی کہاں تک چلے گی بات یہ۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ انسان مر جائے اور اس کا گناہ نہ مرے، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اس سب سے قطع نظر، اس سے اعلیٰ کیا بات ہے، یعنی بات یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کی عام آدمی کی کے ساتھ جو آدمی بدتمیزی کر لیتا ہے، اور جیسے کہنا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، یعنی اس کی کیا بات، کیا کہیں گے اس معاملے میں، یعنی اس حوالے سے بات، یعنی اس کی حیثیت کے حوالے سے بات ہوگی نہیں ہے۔ اب اس حیثیت یعنی یہ تو بڑا ہی نہ ایسا ہی بدتمیز آدمی کی بات کیا ہے کہ جو اس مقام پر تو اس کی حیثیت کا معاملہ بھی اپنی جگہ اس کو زیادہ بھیانک بنا دے گا، زیادہ اس کو جو ہے کہیے کہ اس کی کیفیت اس کی خرابی کی بڑھ جائے گی۔ تو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ کے مد مقابل آ جاتا ہے، جو اللہ کے دین کے مقابل میں آ جاتا ہے، اور جو اللہ کے دین کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی اب کیفیات ہے نا الگ الگ لوگوں کی، تو اب اس معاملے میں تو اس حوالے سے پہلی بات تو وہی کہ اللہ کی نافرمانی خود اپنی نہج میں کتنا بڑا جرم بنتی ہے، انسان کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے، اپنے پالنے والے، اپنے مہربان رب کے ساتھ جو رویہ ناشکری کا وہ اختیار کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو استکبار کرتا ہے، یعنی اس کا نتیجہ اس کے ظاہر جو سزا ہے۔ تو اسی لیے یہ بات بتائی گئی کہ جرم کا نتیجہ جہنم ہے اور ہمیشہ ہے، تو اسی وجہ سے کہ وہ جرم اسی لائق تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی یہ کام نہیں کرتے کہ جرم تو ہے چھوٹا اور سزا ہے بڑی، تو وہ جرم تھا ہی اس سزا کے لائق۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پھر کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کیا مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے، انما امرت، یہ خود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں
مسلم بن کر رہوں اور یہ پھر آگے انا اتلو القرآن، قرآن پڑھ کر سناؤں. تو یہاں تک تو بات ہے کہ میں خود مسلم بن کر رہا ہوں. تو یہاں اس آیت میں جو بات ہے اس میں ایک خاص بات جو ہے ان کی طرف اس طرح متوجہ کیا گیا. مشرکین مکہ سے بات ہو رہی ہے، ان کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ اب اس شہر کے یعنی جس شہر میں ہیں اور جو لوگ مخاطب ہیں، اس شہر کے رب کی عبادت یعنی اس شہر کے رب کی بندگی کروں، یہ مجھے حکم دیا گیا. یہ کس حوالے سے؟ سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے. یعنی اس تمہیں جو اس وقت حیثیت تمہاری بنی ہوئی ہے وہ کس وجہ سے بنی ہوئی ہے؟ اس مکے کے شہر اور اس میں موجود بیت اللہ کی بنیاد پر، اس کے حرم ہونے کی بنیاد پر. یعنی یہ جو حاضی البلدہ ہے، یہ جو شہر ہے، یہ اس کی بنیاد پر تمہیں یہ ملی ہے، جیسے تمہاری بنی ہے. جیسے سورہ قریش آتی ہے، کیا کہا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، براہ راست کہا بس اس گھر کے رب کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے سب آسان کر دیا ہے اور تمہارے لیے جاڑے اور گرمی کا سفر اور بنا دیا اور تمہارے خوگر کر دیا تمہیں اس کا، اور تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی. تو اس گھر کی بنیاد پر جو کچھ تمہیں حاصل ہے تو اس گھر کے رب کی بندگی کرو. یہ بات سوچو. تو یہاں اس حوالے سے جو ہے یہ بات کہی گئی کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے، تو تم یہ سارے اس کے فائدے تو تم اٹھا رہے ہو، اس کے حرم ہونے کی بنیاد پر اس کے سارے فائدے تمہیں حاصل ہو رہے ہیں. لیکن جس نے اسے حرم بنایا ہے، جس نے اسے عزت کا یہ مقام دیا ہے، جس کی بنیاد پر جگہ جگہ سے لوگ کھنچ کر اور فوائد کھنچ کر یہاں پر آتے ہیں، اس کو بھول گئے تم. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور کہا گیا کہ مجھے تو بہرحال یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں. وَإِنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور قرآن پڑھ کر سناؤں. اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. میرا کام کیا ہے؟ میرا کام تو اتنا ہے. اب یہاں پر یہ بات، ایک تو یہی بات آ گئی کہ خود اپنی ذاتی حیثیت میں فرمانبرداری اختیار کرنی ہے، دوسرے قرآن پہنچانا، قرآن سنانا. اس بات کو مختلف انداز سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے سے ہمیں بھی خبردار کیا گیا، بتا دیا گیا کہ یہ کتاب جو کل ان کے اوپر نازل ہوئی تھی اور اس کے حامل کتاب آج ہم ہیں، ہمارے پاس ہی کتاب ہے. اس کتاب کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، اور اس کے پیش کرنے کی بات صرف سنا دینا نہیں ہے بلکہ عمل کر کے دکھانا بھی ایک ذمہ داری ہے. یہاں تو صرف سنانے کی بات ہو رہی ہے. ان اتلو القرآن، قرآن کو تلاوت کر دیا جائے، یعنی اس طرح بھی پہنچایا جائے، یہ بھی ایک کام ہے. جسے قولی شہادت کہتے ہیں، عملی شہادت عمل کر کے دکھائی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کام کیے. آپ نے قرآن تلاوت بھی کیا اور آپ خود کیا ہے؟ خود چلتا پھرتا قرآن ہے، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، یعنی یہ کیفیت ہے. تو بنیادی طور پر یہ بات بتا دی کہ یہ کام میرا ہے، یہ کام میں کر رہا ہوں. اور پھر فمن اہتدی، آیت سورت مکمل ہو رہی ہے تو اس میں یہ بات آخر میں بتائی جا رہی ہے کہ جو کوئی ہدایت اختیار کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی رسول کی دعوت پر ایمان لاتا ہے تو نہ رسول پر احسان کرتا ہے نہ اللہ پر احسان کرتا ہے، خود اپنی ذات کو جو ہے مواخذے سے بچا لیتا ہے، اس کے لیے امن جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، خود اپنی کامیابی کا راستہ جو ہے وہ اختیار ڈھونڈ لیتا ہے، اس پر چل پڑتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے اس کا اختیار کر لیتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات بنیادی طور پر بتا دی گئی کہ جو ہدایت اختیار کرے گا اپنے بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا. یہ مضمون قرآن مجید میں مختلف حوالوں سے سامنے آتا ہے. امن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو کوئی مجاہد جہاد کرے گا اپنے بھلے کے لیے کرے گا. من تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جو کوئی اپنا تزکیہ کرے گا اپنے بھلے کے لیے تزکیہ کرے گا. یعنی ہر عمل کا فائدہ انسان کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، کسی اور کے لیے فائدہ نہیں ہے. تو اس پورے اسلامی سسٹم کو، اس نظام کو، اس دین کو انسان اپنے سامنے رکھے، اسے قبول کرنا، اس پر عمل کرنا، کسی کا فائدہ نہیں سوائے انسانوں کا اپنا فائدہ ہے. انفرادی اجتماعی دونوں صورتوں کے اندر انسان، اب کوئی بھی نہیں کر رہا، لہذا اب اکیلا میں کیا کروں گا؟ تو اکیلا کروں گا تو اکیلا فائدہ اٹھاؤں گا، اور اجتماعی میں ہوگا تو اجتماعی فائدے اٹھائے جائیں گے. نہیں، دنیا کی جو سنورے گی اور جو اثرات اور نتائج اس کے ملیں گے وہ سب کے حصے میں آ جائیں گے. تو غرض یہ کہ یہ انسانوں کا اپنا فائدہ ہے. اس کی طرف آنے میں اللہ تعالیٰ انسانوں کا خیر خواہ ہے. یہی بات تھی جو کل اس طرح بھی آئی تھی کہ اللہ بڑا فضل فرمانے والا، اس کا فضل یہی ہے کہ وہ انسانوں کے لیے وہ راستہ تجویز کرتا ہے جو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے. اور پھر نہیں مانتے تو بہرحال میرا کام صرف پہنچا دینا. انما فقل انما انا من المنذرین، میں کیا ہوں؟ بس صرف تمہیں میرا کام پہنچا دینا، زبردستی منوانا، تمہارے ساتھ یہ کام کرنا، یہ میرا
اپنا مقصد یعنی میرے ذمہ یہ کام نہیں ہے کہ زبردستی منوایا جائے، اب تمہارا کام نہیں مانتے تم جانو۔ وقل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونها وما ربک بغافل عما تعملون، ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، تمہارا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ یعنی تم یہ جو بات کہتے ہو، یہ نشانیوں کی باتیں کرتے ہو، تو یہ جو نشانی یعنی عذاب کی مانگتے ہو یہ بھی آ جائے گی، قیامت کی نشانی تو وہ بھی آ جائے گی، ہر چیز اپنے وقت پر آ جائے گی۔ اصل معاملہ کیا ہے کہ تمہارے اعمال ایسے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم ہدایت کی طرف نہیں آ رہے ہو۔ اللہ تمہارے سارے اعمال جو ہے ان سے واقف ہے اور اس کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ سورہ نمل مکمل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔